اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 278 سے آیت نمبر 281 تک۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سود چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور انسان کو یہ تنبیہ کی ہے کہ وہ آخرت کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ اس کے لیے تیار رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے: اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کے تم حقدار ہو۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر ایک شخص تنگی والا ہے تو اس کی فراخی تک اس کو مہلت دے دو، اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا پورا مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کی تفسیر ہے: معاشرے کی اصلاح کا بنیادی اصول یہ ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد نہ کسی دوسرے کے اوپر زیادتی کرے اور نہ دوسرا کوئی اس کے اوپر زیادتی کرے، نہ کوئی کسی کے اوپر ظالم بنے اور نہ کوئی کسی کو مظلوم بنائے۔ سود خواری ایک کھلا ہوا معاشی ظلم ہے، اس لیے اسلام نے اس کو حرام ٹھہرایا، حتیٰ کہ اسلامی اقتدار کے تحت سودی کاروبار کو فوجداری جرم قرار دیا۔ تاہم ایک سود خوار کو جس طرح دوسرے کے ساتھ ظالمانہ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح کسی دوسرے کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ سود خوار کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے۔ کسی کا مجرم ہونا اس کو اس کے دیگر حقوق سے محروم نہیں کرتا۔ سود خوار کے خلاف جب کارروائی کی جائے گی تو صرف اس کے سودی اضافے کو ساقط بنایا جائے گا، اپنی اصل رقم کو واپس لینے کا وہ پھر بھی حقدار ہوگا۔ تاہم عمومی قانون کے ساتھ اسلام انسانی کمزوریوں کو بھی آخر حد تک رعایت کرتا ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ کوئی قرض دار اگر وقت پر تندست ہے تو اس کو اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک کہ وہ اپنے ذمے کی رقم ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ یہ تلقین بھی کی گئی کہ کوئی شخص قرض کی رقم ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو اس کے ذمے کی رقم کو سرے سے معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کرو۔ معاف کرنے والا خدا کے ہاں اجر کا مستحق بنتا ہے، اور دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہے کہ معاشرے کے اندر باہمی رعایت اور ہمدردی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جو بالآخر سب کے لیے مفید ہے۔ تاہم صرف قانون کا نفاذ معاشرے کی صلاح و فلاح کا ضامن نہیں۔ حقیقی اصلاحی کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں تقویٰ کی فضا موجود ہو۔ اس لیے قانونی حکم بتاتے ہوئے ایمان، تقویٰ اور آخرت کا اہتمام کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ جس طرح ایک سیکولر نظام اسی وقت کامیابی کے ساتھ چلتا ہے جبکہ شہریوں کے اندر اس کے مطابق قومی کردار موجود ہو، اسی طرح اسلامی نظام اسی وقت صحیح طور پر وقوع میں آتا ہے جبکہ افراد کے قابل لحاظ حصے میں
تقوی کی روح پائی جاتی ہو۔ قومی کردار یا تقوی دراصل مطلوبہ نظام کے حق میں افراد کی آمدگی کا نام ہے، اور افراد کے اندر جب تک ایک درجے کی آمدگی نہ ہو، محض قانون کے زور پر اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ مزید یہ کہ اسلام کی رو سے اصلاح معاشرہ بجائے خود مطلوب چیز نہیں۔ اسلام میں اصل مطلوب فرد کی اصلاح ہے۔ معاشرے کی اصلاح صرف اس کا ایک ثانوی نتیجہ ہے۔ قرآن جس ایمان، تقوی اور فکر آخرت کی طرف بلاتا ہے، اس کا تحقق فرد کے اندر ہوتا ہے، نہ کہ کسی اجتماعی نظام کے اندر۔ اس لیے قرآنی دعوت کا اصل مخاطب فرد ہے، اور معاشرے کی اصلاح افراد کی اصلاح کا اجتماعی ظہور ہے۔